لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ آیت اصل میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے لقد جاءکم رسول، یہ محمد الرسول اللہ ہے. اور حسبی اللہ لا الہ الا، یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ آیت اصل میں کلمے کا ترجمہ ہے، کلمے کا عکس ہے، کلمے کا معنی ہے، کلمے کی تفسیر ہے، کلمے کی تعبیر ہے. یہ آیت یقین جانے اگر اس آیت کی تہ تک پہنچ جائیں، اس آیت کی سمجھ میں آ جائیں، کائنات کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے. اللہ اسرار اور کائنات کے راز اور رموز ہمارے لیے سامنے ایسے کر دے گا. اس آیت کے اندر درد مندی، غم انسانیت کے لیے. کھانا پکاتے ہوئے یہ آیت پڑھنا کہ مولا اس کھانے میں وہ محبت دے دے جس سے دل جڑ جائیں، مولا اس پینے میں وہ الفت دے دے جس سے دل جڑ جائیں. اس آیت کے اندر روح اور روحانیت ہے، رشتوں کا ملنا ہے، طلاقوں کا ہٹنا ہے. جادو اور اس کی جادو ظلمت کا نام ہے نا، جادو کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، اولاد کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، یہ توڑ ہے. یہ زبردست قسم کا ایک ہتھوڑا ہے، غیبی ایک نشانہ ہے کہ جادو کے جال کو ختم کر دیتا ہے، حبالت و شیطان کو توڑ دیتا ہے اور زندگی میں راحت بھر دیتا ہے. یہ آیت قبر کا نور ہے، قبر کی راحت ہے. اس آیت کو پڑھنے والے کو اللہ زندگی میں بھی زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندگی دیتا ہے. مسائل کا حل ہے اس کے اندر، مدینے والے کا عشق ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے. اس آیت کے اندر نور ہے، دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، علوم کے خزانے ہیں، معرفت کے خزانے ہیں، عزت و توقیر کے خزانے ہیں، تسخیر اور حب کے خزانے ہیں. بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میری بات کی گہرائیوں میں چلے جائیے گا. یہ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میں دوسری طرف اپنی بات کو دہرا رہا ہوں اور کوئی علم میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں. میری بات آج بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے. میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میری بات 1 نمبر ہے. مجھے کوئی اپنے علم پہ دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا دعویٰ ہے. اس آیت کے اندر قرآن کے کمالات ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے. اس کی تفسیر میں گھوم جاؤ ذرا. اور اس کے بعد حسبی اللہ لا، حسبی اللہ، حسبی اللہ سے کیا مراد؟ میرا اللہ مجھے کافی ہے، وان جب میری تک لوڑ کہنی، میرا اللہ مجھے کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے 16 سال کی ہے، اس کی نا بہت الرجی ہے، بہت نہیں ہے، بہت مرسل نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جی کوئی بات؟ اور بہت اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے آپ کی ضرورت سے، بہت کام بنے ہیں اللہ نے، بہت کام ہے، بہت اللہ نے کام کیا بنایا اللہ نے آپ کے؟ وہ بہت مشکل میں تھی، میں بہت پریشان تھی. مجھے آپ خان میں آپ کی زیارت ہوئی جی، آپ نے مجھے کہا کہ آپ، میں نے اللہ سے دعا کرتی ہے آپ کا کام ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ نے میرا کام کر دیا جی الحمدللہ. میں بہت وظیفے کرتی ہوں اور بہت آپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سورہ توبہ کی آخری 2 یاد مجھے بہت فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے اتنا رزق دیا ہے حضرت جی، اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اللہ مبارک کرے. اللہ اور تھے پتہ نہیں، گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہاں سے دے رہا ہے. یہ سب آپ کی دعاؤں کا ہے. سورۃ توبہ کی 2 آیتوں سے بہت رزق ملا آپ نے. جی میں بہت پڑھا. آپ کی دعاؤں سے مجھے تہجد نصیب ہوئی ہے. اور سورۃ توبہ کی 2 آیتوں سے کیا ملا؟ ایک تو بہت رزق ملا بے بہا. گھر میں بہت سکون ہے حضرت جی، گھر میں سب بیمار رہتے تھے. جی جی. اب اللہ کا کرم ہے، جب سے 2018 سے تسبیح خانہ سے جڑی ہوں، اللہ نے کرم کر دیا ہے. جی جی. گھر میں رہنے کو دل نہیں کرتا تھا،
جی ہاں اب گھر میں اتنا دل لگتا ہے، نماز میں دل میں اتنا سکون اللہ نے بھر دیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. جی 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 بس دعا فرما دیجیے کہ میرا بیٹا اور میرا میاں جو ہے نا وہ نمازی ہو گئے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی حضرت جی میرے لیے اور میری بیٹیوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے دعا فرما دیں. اور کس عمل سے آپ کو کسی ٹوٹکے سے فائدہ ہوا ہو؟ جی میں بہت ہدایت کرتی ہوں، اور میں نے لکھ کے رکھے ہوئے تھے کہ میری کال نہیں ملتی تھی، میں اتنا دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری بات ہو گئی حضرت جی سے. جی جی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچانک کال مل گئی ہے. اچھا، اور میں حضرت کی دور میں جاب کرتی تھی. سورۃ توبہ کی آخری آیت کتنی پڑھی جس کی وجہ سے رزق؟ میں صبح شام 11 مرتبہ پڑھتی ہوں 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ تہجد میں پڑھتی ہوں. اچھا، آپ کی جاب کی بات کر رہے تھے؟ جی جی جاب میں اتنے بھی فائر تھے بہت زیادہ. وہ بھی رشتے داروں نے پریشان کیا، کچھ شہرداروں نے مجھے بڑا پریشان کیا. لیکن جب سے اب قریب تسبیح خانے کا ساتھ ملا میں حضرت جی آپ کا ہر جمعرات کو درس سنتی ہوں. اور اللہ میں پاک پریشان ہوں، بنا دیے. میں پریشان تھی. مجھے آپ نے میرے ساتھ ہی ہاتھ رکھا ہے کہ پریشان نہ ہو، خواب میں تو میرے اللہ نے کام کر دکھا دیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. میں ڈیلی 2 نفل چاس کے ساتھ حاجت کی پڑھتی ہوں، آپ کی نسلوں کو ہدیہ کرتی ہوں، اللہ برکت. اور پھر ظہر کے ساتھ 2 نفل پڑھتی ہوں، پھر ہدیہ کرتی ہوں آپ کو. اللہ مبارک. میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں حضرت جی. آپ نے اللہ سے ملا دیا ہے، کریم آپ نے اللہ سے ملا دیا ہے. اللہ نماز پڑھتی تھی، نماز میں اتنا سکون نہیں تھا. جب سے آپ کی دعاؤں کا اثر ہے اللہ نے سن لیا ہے. اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ، ہمیشہ کی خیر ہو. دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ کے لیے حضرت کی دعا کر دیجیے. میری کمر کا اتنا مسئلہ تھا جب سے میں نے حمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھنا شروع کی ہے، جی جی. میری کمر کی درد غائب ہو گئی ہے. اللہ پاک اللہ نے اتنا سکون دیا ہے حضرت جی. آمین. میں سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں. دعا کر دی آپ کے لیے ہمیشہ. ہر نماز کے بعد میرے گھر میں اتنا لڑائی جھگڑا تھا، میرے میاں ہر وقت بہت لڑتے تھے. اللہ آپ کو سدا خوشیاں دے. حضرت جی آپ کی دعاؤں سے اتنا سکون دیا اللہ نے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. دعائیں آپ کے لیے. میں آپ کی کال حضرت کی دعا کے ساتھ. جی جزاک اللہ. آج کی بات میرے پاس ایک صحابہ اس سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہ لگے ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والی کی یہ نعت ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا. کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کرم والا. ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے کہ بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت ہے کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی. کوئی طاقت تو میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا. الیکشن کے دوران میری گورنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں. یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات یہ میری مدینے والی کی نعت ہے. یہ میرے مدینے والی کی شان ہے. اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے. کیا بتاؤں؟ ہارون رشید کی ایک باندھی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی. شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی. ہمارے
اور شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہا کوجی ہے، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو دیا کہا کوجا، کہا کوجا اور میں کہا کوجی، تو جو آدمی رات ہی جو پاگل کیا گیا ہو تو نہیں، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی میگھی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبت اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا بتا کیا تھی یہ تو گل تھی نہیں، پاگل تھی نہیں، کوئی خدا کا نام من، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا، جس کے پاس آئے گا جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صحابہ نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تفصیل بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا کبھی، یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائے، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لئے حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصلہ آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقب جاءکم رسول کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دیا۔ شاید ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ اور میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ سمندر کی وہ تہیں جہاں سخت اندھیرا ہے، ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے، تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے، او گہرا اندھیرا، گہرا اندھیرا، اور گہرے اندھیرے میں چٹانیں اور پہاڑ ہے، اور آپ کی سائنس کہتی ہے پہاڑی سلسلہ سب سے بڑا خود سمندر میں ہے، یہ جتنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں کیٹو ہیں سب کچھ ہے، یہ تھوڑے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں ہے، خود سمندر میں ہے، پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں۔
जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है, जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है, वो कहां से खाती है, कहां से पीती है, कहां से जागती है, कहां से जिंदगी का सवाल करती है और सांसें लेती है। नीचे सांस कहां से आती है? कहा कि 11 किलोमीटर नीचे तक तो गहराई है, उससे भी अगली गहराई है 11 किलोमीटर समंदर, वहां मखलूक रहती है और वहां उनको ऑक्सीजन, सांस, जिंदगी सब कुछ मिलता है। कहां से मिलता है? इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख मोहिउद्दीन अकबर इब्न अरबी अर्तुगरुल के मुर्शिद, तो फरमाते हैं कि उस तह में रहने वाले को, उस तह में रहने वालों को अल्लाह जल्ल शान ने एक वजीफा दिया हुआ है। मेंढक का अपना वजीफा है, शेर का वजीफा, बजाय हम कहते हैं शेर भाड़ रहा है, लेकिन ये जिक्र कर रहा है। आपने देखा सुबह और शाम चिड़ियां इकट्ठी होके एक महफिल लगाती हैं जिक्र की, एक दरख्त में इकट्ठी होती हैं बहुत ज्यादा, और इतना शोर होता है, इतना शोर होता है। उस शोर में क्या है? हमारे मुताबिक शोर है, लेकिन उनकी मजलिस से जिक्र हो रही है, महफिल जिक्र हो रही है, अल्लाह का जिक्र करती है। हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, हर मखलूक अल्लाह के गुन गाती है। हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। और जो तहों के अंदर रहती है, जो तहों के अंदर रहती है, वो तस्बीह क्या करती है, वो जिक्र क्या करते हैं, तो क्या तस्बीह पढ़ते हैं? अल्लाह जल्ल शान ने उस मखलूक को एक जिक्र दिया है, वो ये तौबा, सूरह तौबा की आखिरी दो आया। अजीब बात है, हैरान। इब्न अरबी की किसी से ख्वाब में मुलाकात हुई, तो ख्वाब में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में उन्होंने ये बात बताई और बातें बताई। गुफ्तगू में ये बात बताई कि मखलूक जो समंदर की गहराइयों में है, जहां ऐसी मखलूक है आज तक इंसान की मशीनें, वो आप्रोज है या कोई मशीन आज तक नहीं पहुंच सकी, अभी तक नहीं पहुंची। साइंस को इस बात का एतराफ है कि हम समंदर के सिर्फ 1% हिस्से को देख सके हैं, 99% हिस्सा वैसे का वैसे पड़ा है जो अल्लाह ने लाखों अरबों साल से बनाया है, बस वैसे पड़ा है। आज तक उसको हम देख ही नहीं सके, कुरेद ही नहीं सके, और दूसरे लफ्जों में वहां हमारी पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं है। वहां कौन रोटी देता है, वहां कौन रिस्क देता है, वह कौन बरकत देता है, वह कौन सेहत देता है, वह कौन बच्चे पलवाता है, वह कौन नशो नुमा करता है, कौन है जो वहां नशो नुमा करता है? वो कुरान और कुरान पाक की ये आयत है, सूरह तौबा की आखिरी दो आयत। तो वहां जाके रिस्क देती है ये आयत, वहां रिस्क के दरवाजे, रिस्क के खजाने खुलवाती है ये आयत। और कैसे आते हैं? फरमाया कि वहां की मखलूक, इसके हुरूफ बिखरे हुए हैं, वहां छोटी बड़ी चट्टानें हैं, इसकी मखलूक हुरूफ बिखरे हुए हैं। अल्लाह ने हर चट्टान पे एक हर्फ लिखा हुआ है। मसलन लक़द जाअकुम रसूलुन, लाम एक जगह लिखा है, काफ एक जगह लिखा है, दाल एक जगह लिखा है, रे रा एक दफा लिखा है, सीन सा एक दफा लिखा है, वाव वा एक दफा लिखा है, लाम, ये हुरूफ लिखे हुए हैं। और मखलूक क्या करती है? सारा दिन उन पहाड़ों में से अपनी मर्जी का जिक्र रिस्क खाती है। हर हर्फ से एक इलादा रिस्क मिलता है, हर हर्फ से एक इलादा नेमत मिलती है, हर हर्फ से एक इलादा जायका मिलता है, हर हर्फ से एक इलादा चाशनी मिलती है, हर हर्फ से एक इलादा टेस्ट मिलता है, और हर हर्फ की जो रिस्क होता है उसकी शक्ल मुनफरिद होती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मन और सलवा मिला, 40 साल उनकी मखलूक को मन का जायका अपना था, सलवा का जायका अपना था। मन मीठा था, सलवा नमकीन था। जिसको मीठा खाने को दिल करता था वह मीठा खाता था, जिसको नमकीन खाने को दिल करता था वह नमकीन खाता था। इस आयत के हर हर्फ का एक रिस्क, उसका जायका इलादा है। फिर जिसको जो जायका चाहिए होता है, वो मछली, वो मखलूक, वो कीड़ा, वह अक़साम के कीड़े हैं, वो वहां जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं, वो उस मखलूक को जाके देखते हैं, वो पहाड़, वो अपना रिस्क उसे देते हैं कि तेरा मुकद्दर अल्लाह ने यहां रखा है, और जो तुझे जायका चाहिए वो जायका ये मौजूद है। अजब निजाम है उस करीम।
इस आयत की तह तक हम कैसे पहुंचे, इस आयत के राजों तक हम कैसे पहुंचे। हमारे जहन गुमान और ख्याल से बालातर है कि इस आयत के अंदर अल्लाह ने क्या राज रखे हैं, क्या ताकतें रखी हैं और क्या कुव्वतें रखी हैं। इस आयत के अंदर खुशकिस्मत जुबान होगी जिसको यह आयत याद होगी, खुशकिस्मत जुबान होगी जिसको यह आयत अजबर होगी, और खुशकिस्मत जुबान होगी जो ये आयत पढ़ती होगी, खुशकिस्मत जुबान होगी जिसका विर्द ये आयत होगा चाहे थोड़ा या ज्यादा, और खुशकिस्मत कलम होगा जो ये आयत लिखता होगा। इस आयत के अंदर कमाल है, इस आयत के अंदर तासीर है, हैरत अंगेज दुनिया है इस आयत में। अब वो मखलूक जाती है पहाड़ों पे, वहां जाके अपना रिस्क लेती है और अल्लाह उसका पेट भर देता है, वहीं से ऑक्सीजन, वहीं से सांस, वहीं से जिंदगी लेती है। अच्छा, फिर उस मखलूक को इस आयत के हरूफ रोशनी देते हैं। वहां तो इतना बड़ा अंधेरा है, पहाड़ पानी के नीचे सारा अंधेरा है। आप 3 फुट 5 फुट 10 फुट पानी के नीचे जाएं तो अंधेरा ही अंधेरा है, इतना अंधेरा है। हर हर्फ से रोशनी मिलती है, इंसानों को भी हर हर्फ से रिस्क मिलता है, रोशनी भी मिलती है। वो रोशनी क्या है? तेरी सेहत का राज इस जगह पड़ा है, तेरी आसानियों का राज इस जगह पड़ा है, तेरी दौलत का राज इस जगह पड़ा है, ये नेमतें इस जगह पड़ी हैं। ये एक रिस्क मिलता है, रिस्क मिलता है और रोशनी मिलती है, रिस्क मिलता है, रोशनी मिलती है इन हर्फों की बरकत से। और अल्लाह पाक उनका पेट पाल देता है, अल्लाह उनका पेट भर देता है इन हर्फों की बरकत से, जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात में अल्लाह ने ताकत और तासीर और कमाल रखा, इन हर्फों की बरकत से। और इन हर्फों की तासीर में यह चीज शामिल है और हर्फों की ताकत में यह बात शामिल है